بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہ مجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود پر دی محمد وعلیہ. ہماری آج کی گفتگو جن مسائل کے بارے میں ہے ان کا تعلق وضو سے ہے، اور وضو کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی آج. لہٰذا معذرت چاہتا ہوں. وہ کام کہ جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے ان کی فہرست آپ کی خدمت میں آج بیان کی جا رہی ہے. 6 چیزیں ہیں ظاہراً جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے. عین ممکن ہے کہ ان کے درمیان میں لابلا میں کچھ اور چیزیں بھی آ جائیں، لیکن جو واجب ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہے ہمارے پاس واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے، لیکن واجب نمازوں میں سے آپ نماز میت کو علیحدہ کر دیجئے، نماز میت کو آپ جدا کر دیجئے. جب آپ واجب نمازوں کی بات کرتے ہیں تو نماز پنجگانہ کی بات ہو جاتی ہے، نماز جمعہ کی بات ہو جاتی ہے، یا وہ نماز کے جو نظر قسم عہد کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے ان کی بات ہو جاتی ہے، نماز طواف کی بات ہو جاتی ہے، یا جناب لی جو ہے وہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز ہوتی ہے ان کی بات ہو جاتی ہے. ان تمام اسی طریقے سے واجب نمازوں میں نماز میت بھی ہے، لیکن نماز میت کے لیے وضو کرنا واجب ہے. اچھا جی، یہ تو بات ہو گئی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم نافلہ فجر پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے وضو واجب نہیں ہے کیونکہ وہ نماز واجب نہیں ہے. اور اگر ہم جناب لی نافلہ ظہر لے لیں، نافلہ عصر لے لیں، نماز عید لے لیں، نماز جعفر طیار لے لیں، رمضان کی نمازیں لے لیں جو مستحب ہیں، یا عام جو نمازیں مستحب ہوتی ہیں جو مناسبتوں سے آتی ہے، غدیر کی نماز ہے، یا جمعہ کے دن کی کچھ نمازیں ہیں، یا مباہلہ جو آنے والا ہے اس کی کچھ نمازیں ہیں. تو ان نمازوں کے لیے ابھی جو بات کی ہم نے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے لیے نماز پڑھنا وضو کرنا واجب نہیں ہے. وہ کامن سینس کی بات ہے، کیونکہ وہ نمازیں ہی واجب نہیں ہیں تو ان کا وضو کیسے واجب ہوگا؟ تو وضو واجب نہیں. لیکن وہ نمازوں کی شرط صحت وضو ہے. جس طریقے سے واجب نمازوں میں بھی وضو واجب ہے تو شرط صحت بھی ہے. یعنی کیا مطلب؟ بعض واجب ایسے ہوتے ہیں آپ نے انجام نہیں دیے تو گناہ گار ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نے نماز واجب کا فجر کی نماز کو وضو نہیں کیا تو فقط یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی نماز بھی ادا نہیں ہوئی. اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو اور اس کے بغیر آپ نے نماز پڑھ لی تو گناہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کا نماز فجر بھی ادا نہیں ہوگی، شرط صحت ہے. یہی بات واجب نمازوں کے علاوہ مستحب نمازوں میں ہے. ہم مستحب نمازوں میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مستحب نمازوں میں جناب علی جو ہے وہ آپ کا وضو جو ہے وہ واجب ہے، نماز ہی مستحب ہے، لیکن مستحب نمازوں میں وضو شرط صحت ہے. شرط صحت ایک مشکل سا ٹرم ہے، اگر آپ اس کو زبان پر بٹھا لیں، جہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز شرط صحت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز صحیح واقع نہیں ہوگی جب تک آپ وضو نہیں کریں گے. لہٰذا آپ نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے چونکہ نماز شب واجب نہیں ہے تو اس کا وضو بھی واجب نہیں ہے، یہ تو نہیں کہیں گے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نماز شب صحیح ہو تو اس کے لیے شرط صحت یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ وضو بھی انجام دیں گے. پہلی چیز ہے واجب نمازیں سوائے ان نمازوں میں سے کس کے؟ نماز میت کے.
دوسری جو نماز وضو کا مورد ہے کہ جہاں پر وضو کرنا واجب ہے بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کے لیے. جو واجب نماز ہے اس کے دوران اگر انسان سجدہ بھول جائے یا تشہد بھول جائے تو اس کے اوپر دو ذمہ داریاں آتی ہیں. ایک ذمہ داری یہ آتی ہے کہ اس نے اس بھولے ہوئے سجدے کو انجام دینا ہے، قضا انجام دینی ہے، اس بھولے ہوئے تشہد کو پڑھنا ہے، اس کی قضا انجام دینی ہے. اور دوسری ذمہ داری آ جاتی ہے اس کے اوپر، مستحب ہو یا واجب ڈیٹیل میں جائے بغیر، لیکن سجدہ سہو کی صورت میں اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری آتی ہے. اگر انسان واجب نماز میں سجدہ بھول جائے یا تشہد بھول جائے تو اس کے اوپر دو وظیفے اس کے آ جائیں گے. ایک جو بھولا ہے اس کی آپ نے قضا کرنی ہے، اور چونکہ آپ بھولے ہو تو آپ کو ایک پینلٹی دینی ہے جسے ہم کہتے ہیں سجدہ سہو کی صورت میں. اب اگر یہ انسان باوضو ہو کے نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اسے احساس ہوا اس بات کا کہ اس کی نماز میں سے وہ سجدہ بھول گیا ہے، ایک سجدہ بھول گیا ہے مثال کے طور پر ایک رکعت میں، ٹھیک ہے جی. تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کے بعد اسے سجدہ کرنا ہے. اگر وہ نماز کے فوراً بعد اسے انجام دینا چاہتا ہے اور باوضو ہے تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اگر اس کا نماز کا وضو باطل ہو چکا ہے تو اب اسے وضو کرنا ہے اور سجدہ انجام دینا ہے. کسی اور موقع پہ بھی انجام دینا چاہے، تشہد کی بھی یہی کیفیت ہے کہ چونکہ یہ تشہد اور نماز واجب نماز کا حصہ ہے، تشہد اور سجدہ، لہذا جب اسے انجام دے گا تو وضو کو انجام دے کر اسے انجام دے گا. رہ گئی بات سجدہ سہو کی، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سجدہ سہو کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے. اگر آپ بے وضو بھی ہوں تو آپ سجدہ سہو انجام دے سکتے ہیں. وضو کس کے لیے؟ تیسری کیفیت ہے ہمارے پاس کہ جناب علی خانہ کعبہ کا واجب طواف جو انسان پر واجب ہوتا ہے، حج کا جز ہوتا ہے، کبھی عمرے کا جز ہوتا ہے، تو وہ جو واجب طواف کرنے جا رہا ہے انسان تو اس کا جو وضو ہے وہ بھی واجب ہے. چوتھا مورد جو ہے ہمارے پاس جناب علی جب کسی نے وضو کرنے کی نظر کی ہو یا عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو تو اس پر وضو کرنا واجب ہو جائے گا. نظر کی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو جناب علی میں وضو کروں گا، یا بعض اوقات نظر معلق نہیں ہوتی، ڈائریکٹ نظر کرتا ہے اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں کہ میں غدیر کے دن مثال کے طور پر جو ہے وہ کیا انجام دوں گا، وضو انجام دوں گا، یہ نظر نہیں. نظر کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نظر کے لیے صیغے الفاظ سے ادا کیے جائیں گے، زبان سے ادا کیے جائیں گے، اور اللہ کے لیے اس وظیفے کو اپنے پر مقرر کرے گا، اس قسم کے الفاظ ادا کریں گے کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں یہ کام کروں مثال کے طور پر. یا عہد کیا ہو، عہد کا مطلب یہ ہے کہ خود نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہو، عہد شرعی جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، یا قسم کھا رکھی اللہ کی کہ یہ کام کرے گا یا یہ کام نہیں کرے گا. تو جناب لی اگر وضو کے کرنے کے بارے میں قسم کھا رکھی ہے، عہد کر رکھا ہے یا نظر کی ہے تو اس کی نماز بھی اس پر، وضو بھی اس پر واجب ہو جائے گا. اور پانچواں مورد جو ہمارے پاس ہے قرآن مجید پڑھنا مستحب. قرآن مجید کو چومنا بہرحال ایک اچھا کام ہے، لیکن بغیر وضو قرآن کو چھونا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہم کسی اور گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. اب بحث ہمارے پاس یہ ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے نظر کی ہے کہ میں قرآن مجید کا بوسہ لوں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا. قرآن مجید کا بوسہ لینا یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ لکھے ہوئے اس کا بوسہ لینا ہے اس کو آگے. تو اب اگر یہ نظر بھی کر لی اس نے اور بوسہ لینے جائے گا تو یہاں پر آ کے بغیر وضو کے چھونا لازم آئے گا، وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بوسہ لینے کے لیے تو بوسہ لینا واجب نہیں ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وضو کرنا آپ کے لیے واجب ہو جائے گا. لیکن چونکہ آپ نے نظر کی ہے بوسہ لینے کی تو لہٰذا نظر کی وجہ سے آپ کے لیے واجب ہو جائے گا کہ آپ جنابلی وضو کیجئے اور اس کے بعد قرآن مجید کا بوسہ لیجئے. پھر ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کو پاک کرنا. قرآن مجید کو پاک کرنا یعنی کیا مطلب ہے
کہ قرآن مجید اگر خدا نہ کرے نجس ہو جائے، اور نجس ہونے کے بعد ہمارا وظیفہ ہے کہ قرآن مجید کو پاک کریں گے، یا جناب علی بیت الخلاء میں گر گیا ہے تو ہمارا وظیفہ ہے کہ اس کو نکالیں گے۔ قرآن مجید گر گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کتاب گر گئی ہے، ایک لفظ ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا وہ گر گیا ہے تو قرآن مجید، اب آپ اس کو نکالیں گے، اور نکالنے کا لازمہ یہ ہے کہ آپ کا بے وضو والا ہاتھ اس کو لگے گا، یا جناب پاک کریں گے تو بے وضو والا ہاتھ لگے گا، ممکن ہے آپ گلوز پہن لیں پلاسٹک کو آپ کے ہاتھ میں تو یہ مشکل حل ہو جائے، لیکن اگر لازم آتا ہو نکالنے کے نتیجے میں کہ جناب علی آپ کا بے وضو ہاتھ اسے چھو جائے تو آپ کے لیے واجب ہو جائے گا کہ آپ وضو کریں پھر نکالیں۔ لیکن بیچ میں ایک مسئلہ یہاں پر بھی ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ اگر قرآن مجید کو پاک کرنے یا بیت الخلاء وغیرہ سے نکالنے کے لیے انسان مجبور ہو کہ ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے مس کرے تو وضو کرنا واجب ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز ایکسیپشن ذہن میں رکھیے گا کہ لیکن اگر وضو میں وقت صرف کرنا قرآن کی بے حرمتی شمار ہوتا ہو، آپ جا کے وضو کریں گے 1 منٹ لگ جائے گا 2 منٹ لگ جائے گا اور اس سے قرآن مجید کی بے حرمتی شمار ہوتی ہے، تو آپ کا وظیفہ ہے کہ وضو چھوڑیے قرآن نکالیے، یعنی اس صورت میں آپ کے لیے قرآن مجید کو بغیر وضو کے مس کرنے کی جو حرمت تھی وہ ہٹ جائے گی۔ اب ہمارے پاس جنابلی یہ 6 موارد تھے کہ جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اب وضو کے حوالے سے کچھ مسائل جس کا اشارہ تھوڑی دیر پہلے بھی دیا میں نے، کہ جو شخص با وضو نہ ہو اس کے لیے قرآن مجید کے خط کو مس کرنا حرام ہے، خط وہ الفاظ جو لکھے ہوئے اس کو مس کرنا حرام ہے، لیکن قرآن کے سائٹ پہ آپ کو جگہ نظر آ رہی ہوگی وہاں پہ اگر آپ چھو لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا دونوں سطروں کے بیچ میں جو سفید جگہ خالی ہے وہاں پہ چھو لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن مجید کے حاشیے کو چھو لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی قرآن مجید آپ کے پاس ٹرانسلیشن کی صورت میں ہو اور صرف ٹرانسلیشن کسی آیت کا لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس مثال کے طور پر آیت غدیر لکھی ہوئی ہے تو اس کو وہ تو قرآن مجید ہے، اس کو قرآن وضو کے بغیر چھو نہیں سکتے، لیکن اگر جناب علی آیت عتیق کا ترجمہ لکھا ہوا ہے تو پھر وہ قرآن نہیں ہے تو مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، این ممکن ہے کسی اور اعتبار سے مشکل آ جائے جس کا اشارہ اگلی بحث میں آ رہا ہے، اشارہ کرتا ہوں آپ کے پاس خدمت میں۔ بچے اور دیوانے کو قرآن مجید کے خط کو مس کرنے سے روکنا واجب نہیں ہے۔ اگر بچہ قرآن کو مس کر رہا ہے یا دیوانہ ہے اور قرآن مجید کو مس کر رہا ہے، ہاتھ لگا رہا ہے، بے حرمتی کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی۔ اگر تو فی نفس ہی اس کے چھونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، بچے کو روکنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر قرآن مجید کی توہین ہوتی ہو تو انہیں روکنا ضروری ہے، یعنی کہ اس طریقے سے چھو رہے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ لگا رہے ہیں، یا نعوذ باللہ پیر لگا رہے ہیں کہ قرآن عرفاً قرآن مجید کی توہین شمار ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو بچے کو روکنا پڑے گا یا دیوانے کو روکنا پڑے گا کہ قرآن مجید کو نہ چھوڑے۔ اللہ کے نام اور وضو، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اللہ کا نام سے مراد لفظ اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کا نام سے مراد کیا؟ لفظ جلالہ جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ابھی لفظ اللہ، اس اللہ کو بغیر وضو کے چھونا احتیاط واجب کی بنا پر جائز، یہ تو ہو گیا نام۔ پروردگار عالم کی کچھ صفات بھی ہیں جو ابھی کچھ میں نے لکھی ہوئی بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، مبدی ہے، خافض ہے، معید ہے، ہادی ہے، حکیم ہے، مبدی ہے، سمد ہے، مسعود مصور ہے، خالق ہے، باعث ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو صفات ہے پروردگار عالم کی، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اردو زبان میں تو کہتے ہیں کہ نام ہے، لیکن حقیقت میں یہ پروردگار عالم کی صفات ہے۔ جیسے کہ کسی کا نام ہوتا ہے جناب زید، تو وہ مثال کے طور پر جو انجینئر بھی ہے، وہ سخی بھی ہے، وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ خوبصورت بھی ہے، وہ جو ہے خوش خلق بھی ہے، وہ جناب علی جو ہے وہ خطیب بھی ہے، وہ ذاکر بھی ہے، مثال کے طور پر یہ سب کے سب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ صفات ہیں اس کی۔ نام اس کا وہی مثال کے طور پر محمد ہے، تو پروردگار عالم کا نام وہی ذات ہے، اللہ کا نام وہی اللہ ہے، لیکن باقی جن چیزوں کو ہم نام کہتے ہیں وہ حقیقت ہے پروردگار عالم کی صفات ہے۔ اب جو صفات باری تعالیٰ ہیں، پروردگار عالم کی صفات ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جو صرف اللہ ہی کی صفت ہے، کسی اور کی صفت نہیں، اور کچھ ایسی ہے کہ جو اللہ کے لیے بھی ہے اور غیر خدا کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ مثال لے لیجیے یہاں پر رحمان،
دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر جناب علی جو ہے وہ رحم کرتا ہو تو اسے رحمان نہیں کہتے، اسے جو ہے وہ رحیم کہتے ہیں عربی زبان میں، لیکن رحمان نہیں کہا جاتا۔ لیکن رحیم جناب علی کہا جاتا ہے کوئی آدمی رحم کرنے والا ہو، تو بس سمجھ میں آ گیا کہ جناب علی رحمان ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ کی مخصوص صفت ہے، اور رحیم جناب علی ایسی صفت ہے جو اللہ کی مخصوص صفت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ جملے کا معنی کر رہا ہوں، اور اس کی مخصوص صفات کو، جو صفات اللہ کی مخصوص ہیں ان کو جناب علی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ جو مشترک ہے اللہ میں بولی جاتی ہے، غیر خدا میں بولی جاتی ہے، جیسے کہ امام حسن کو کہا جاتا ہے کریم اہل بیت، کریم کا لقب ہے ان کا، اور یہی کریم پروردگار عالم کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ بھی کریم ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی کریم ہے، اور کریم آپ کے معاشرے میں کچھ اور بھی مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کرامت کے اعتبار سے سب میں فرق ہوتا ہے، لیکن لفظ کریم کا اطلاق سب کے اوپر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر آ کے چونکہ کریم مشترک صفت ہے تو اس کو بغیر وضو کے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے ایت اللہ سیستانی کے اس مسئلے کے مطابق۔ لیکن جو صفات مخصوص ہے پروردگار عالم کی، انہیں چھونا جائز نہیں ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ دوبارہ یہ پڑھ دیتا ہوں، احتیاط واجب کی بنا پر اللہ کا نام اور اس کی مخصوص صفات کو بغیر وضو مس کرنا حرام ہے، چاہے کسی زبان میں لکھی ہوئی ہوں یہ صفات، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے۔ اچھا جناب علی، یہ تو بات ہو گئی۔ اب یہاں پر آ کے ایک اور نقطہ بھی ذہن میں آ رہا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کے نام ایسے ہوتے ہیں جو خدائی صفات ہیں۔ کسی کا نام کریم ہے، کسی کا نام رحیم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو کریم نام ہے یا رحیم نام ہے، یہ تو ہے صفت بھی نہیں، یہ تو نام ہے، یہ تو اس بحث میں شامل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا اسماء کے بارے میں جو بات ہوئی ہماری۔ ابھی ایک سوال آیا ہے مولا علی کے نام کے حوالے سے، تو یہ میں آپ کی خدمت میں اگلی شفٹ اس کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ جو میں نے پچھلے گفتگو کی تھی، آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، میں نے مثال دی تھی، آیت تطہیر کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اردو میں ہے، انگریزی میں، سندھی میں، پشتو میں، گجراتی میں، کسی زبان میں بھی ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ اسے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آیت تطہیر کے ترجمے کے اندر لفظ اللہ آتا ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ تو یہ پورا ترجمہ ہے، ترجمے کو چھونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ترجمے میں لفظ اللہ تو ہے نا، وہ کسی زبان میں بھی لکھا ہوا ہو تو جناب اس کا مس کرنا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہو جائے۔ معصومین علیہ السلام کے نام، ٹھیک ہے جی، پیغمبر، آئمہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اجمعین، اور دوسرے انبیاء بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے۔ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ بغیر وضو ان کے ناموں کو مس نہ کیا جائے۔ ابھی ایک سوال آیا ہے میرے پاس، سوال یہ آیا ہے کہ امام علی کے نام کا کیا کریں؟ امام علی کا نام ہے جو وہ اللہ کی صفت بھی ہے، ان کا نام علی ہے اور پروردگار عالم کی صفت علی ہے۔ تو اب اس علی صفت کو چھونے کے اعتبار سے میں نے وضاحت دے دی پچھلی گفتگو میں کہ نام کی بحث الگ ہے، صفات کی بحث الگ ہے۔ لہٰذا اگر علی صفت پروردگار عالم کی مخصوص صفت ہے تو جناب علی جو ہے وہ اس کا چھونا حرام ہو جائے گا، اور اگر مخصوص صفت نہیں تو کوئی حرج نہیں رہے گا۔ ظاہراً تو ایسا ہی لگتا ہے کہ علی جو صفت ہے وہ مشترک صفت ہے، دوسری چیزوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے اعلیٰ۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس وضو کرنے کی جو نیت ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ آپ اگر وضو کو قصد قربت سے کریں، یعنی کہ پروردگار عالم کی رضا کے لیے کریں، پروردگار عالم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، چاہے حکم واجب والا ہو یا مستحب والا ہو، اس کی طرح آپ کی نگاہ نہیں ہے یہ حکم واجب ہے یا مستحب ہے، صرف اور صرف آپ کی نگاہ اس جانب ہے کہ یہ پروردگار عالم کا حکم ہے، آپ پروردگار عالم کی قربت چاہتے ہیں، رضا چاہتے ہیں، اور کسی چیز کو آپ نے دھیان میں نہیں رکھا ہے، تو آپ اگر اس نیت سے وضو کریں گے تو وضو جب بھی کریں گے صحیح ہوگا۔
نماز کے وقت سے بہت پہلے کر رہے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ نماز فجر کا ٹائم ہوگا 5 بجے، آپ رات کے 3 بجے وضو کر رہے ہیں، تو قربت کی نیت سے کر رہے ہیں، وضو صحیح ہو جائے گا آپ کا۔ یا جناب علی جو ہے وہ نماز کے وقت کے قریب کر رہے ہیں، مثلا 5 بجے نماز ہونے والی ہے اور آپ 4:45 وضو کر رہے ہیں، جب بھی صحیح ہو جائے گا۔ یا نماز فجر ہو گئی ہے، 5 بج گئے، اس کے بعد وضو کر رہے ہیں، جب بھی صحیح ہو جائے گا۔ یعنی کہ قصد قربت والا وضو، ہر وضو ہمارا قصد قربت والا ہوتا ہے۔ اس وضو جس کی ہم بات کریں اس میں قصد قربت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے یعنی کیا مطلب؟ کیونکہ ہم قصد قربت کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی اپنے وضو کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم جو ہے نا وضو کو انجام دیتے ہیں واجب کی نیت سے، کبھی ہم وضو کو انجام دیتے ہیں مستحب کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے واجب کو بھی ذہن میں نہیں رکھا، مستحب کو بھی ذہن میں نہیں رکھا، صرف ایک چیز ذہن میں رکھی ہے، قصد قربت ذہن میں رکھی ہے، آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا، ہر وقت صحیح ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ لیکن اگر آپ جناب علی نیت کر رہے ہیں کس چیز کی؟ آپ نیت کر رہے ہیں واجب کی، تو پھر وہ ہمیشہ صحیح ہونا مشکل ہے اس کے لیے۔ جب تک واجب نہ ہو تو آپ واجب کی نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عادت یہ ڈالیں کہ قصد قربت کو ذہن میں رکھیے، جب آپ واجب کی بھی نیت کرتے ہیں تب بھی قصد قربت رکھنا پڑتا ہے، بس واجب کو ذہن سے نکال دیجئے، قصد قربت کی نیت سے جب بھی وضو کریں گے وہ ہمیشہ صحیح ہو جائے گا۔ وضو کے لیے وجوب اور استحباب کی نیت لازم نہیں ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا، لہٰذا اگر غلطی سے وجوب کی نیت کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ واجب نہیں تھا تو کیا ہو جائے گا؟ وضو صحیح ہو جائے گا۔ میں نے پیچھے جو وضاحت دی ہے اور یہ جملہ کا اس میں ظاہر ہے آپ کو کنٹروڈکشن لگ رہا ہوگا، صرف سمجھانا چاہ رہا تھا میں کہ اس کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں چونکہ وجہ ہے عمل جسے کہا جاتا ہے، یا وجوب ہے یا استحباب ہے، یہ لازم نہیں ہے ان کی نگاہ میں وضو کے اندر رکھنا، لہٰذا اگر غلطی بھی ہو جائے انسان سے، جان بوجھ کر کی بات نہیں ہو رہی، غلطی ہو جائے، آپ نے جناب لی غلطی سے واجب کی نیت کر کے وضو کر لی جبکہ ابھی تک واجب نہیں ہوا تھا، 5:30 مغرب کی آپ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، نماز ہونے 6 بجے، آپ سمجھ چکے تھے کہ واجب ہو چکی ہے یہ نماز، لیکن نہیں ہوئی تھی، کوئی بات نہیں، آپ کا وضو صحیح ہو جائے۔ مستحب وضو، مستحب ہے کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے انسان دوبارہ وضو کرے۔ میں اس کی پریکٹیکل مثال دے دوں کہ عام طور پر ہم اہل تشیع چونکہ نمازیں ملا کر پڑھنے والے ہیں، تو ہم باوضو ہو کر آتے ہیں مصلی عبادت کے لیے ظہر کے لیے، لیکن عصر کا وضو جو ہے وہ ہم اسی ظہر کے وضو سے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں عصر کی۔ یہاں پہ آیت اللہ سیستانی کے اس فتوے سے نکل کے آ رہا ہے کہ اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اس وضو سے تو آپ کے لیے مستحب ہے، حکم پروردگار ہے کہ تمہارے لیے مستحب ہے، میں تمہیں اجر دوں گا، تم دوبارہ نیا وضو کرو، تجدید وضو کرو اور نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ یا ایک اور مثال دے دیتے، آپ پہلے سے باوضو سے قرآن پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے اب جانا چاہتے ہیں تو مستحب ہے کہ ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کیا جائے، تو لہٰذا آپ نے اس نماز کے لیے دوبارہ وضو کریں اور نماز پڑھیے۔ اب یہی کیفیت اگر آپ کی ظہر اثر کی نماز سے پہلے آپ مثال کے طور پر تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے اور اس کے لیے آپ نے وضو کر رکھا تھا، اب جیسے ہی نماز پڑھنے کا وقت ہے آپ اٹھ کے گئے، وضو کر لیا، ایک مستحب انجام دیا، ظہر کی نماز پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کے لیے نماز کے لیے بعد مستحب رہے گا کہ عصر کی نماز کے لیے دوبارہ جا کے آپ وضو کر لیجئے اور عصر کی نماز کو انجام دیجئے۔ کچھ اور فقہا نے کچھ مسائل وضو کو مستحب مانا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان کا استحباب ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ دوسرے فقہا کے نزدیک جو مستحب غسل ہے وضو ہیں وہ ان کا استحباب آیت اللہ سیستانی کا ثابت نہیں ہے، ابھی میں آپ کی خدمت میں اس کی فہرست بھی بیان کروں گا، لہٰذا وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ اب جب ثابت نہیں ہے تو آپ مستحب کی نیت سے اس کام کو نہیں کر سکتے، لیکن کہتے ہیں کہ آپ اس بنا پر کہ شاید یہ احتمال دیں کہ شاید یہ مستحب ہو، آیت اللہ سیستانی کہہ رہے ہیں ثابت نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مستحب نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل نہیں ملی ہے کہ مستحب ہے کہ نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ حقیقت میں مستحب ہو لیکن ہمیں نہیں معلوم، اور عین ممکن ہے کہ مستحب نہ ہو لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ اگر کوئی بندے خدا اس خیال سے کہ شاید مستحب ہو، اس احتمال کی بنا پر مستحب کی نیت سے یہ والے وضو جو بھی بیان کروں انجام دے تو اس کا وضو صحیح ہو جائے گا، اس سے دوسرے کام بھی انجام دے پائے گا۔ نماز میت پڑھنے کے لیے وضو، اہل قبور کی زیارت کے لیے قبرستان جا رہے ہیں آپ، اس کے لیے وضو، مسجد میں جانے کے لیے وضو، معصومین کے حرم میں جانے کے لیے وضو،
اور قرآن مجید ساتھ رکھنے کے لیے وضو، قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو، قرآن لکھنے کے لیے وضو، اور قرآن کا حاشیہ مس کرنے کے لیے، اور سونے کے لیے۔ اب دیکھیں بعض چیزیں بہت سینسیٹیو اور حساس ہیں۔ آپ مثال کے طور پر جناب علی مسجد میں جانے کی نیت سے وضو کیا، آپ نے جو ہے وہ مستحب سمجھ کے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں مستحب ہے تو آپ کا وضو پرابلمیٹک ہے، اس سے آپ نماز ظہر اثر نہیں پڑھ پائیں گے۔ لیکن اگر آپ مسجد میں جانے والا وضو اس نیت سے کر لیں کہ شاید مستحب ہوگا تو مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا پڑھنے کا جو وضو ہے آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ اس کا استحباب ثابت نہیں ہے، آپ قرآن پڑھنا چاہتے تھے، آپ نے وضو کیا ہے اور قرآن مجید پڑھنے کی نیت سے کیا ہے، ٹھیک ہے جناب علی، تو وہ استحباب تو ثابت نہیں ہے اس کا۔ تو اب آپ کیا کریں، اس نیت سے کریں کہ شاید قرآن مجید پڑھنا مستحب ہو، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اگر آپ اس طرح سے وضو کر لیں تو وضو آپ کے لیے کام آ جائے گا، وضو صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو تھوڑی سی توجہ رہے، دقت رکھیے اس مسئلے کی طرف۔ درود پڑھ دیجیے ایک پڑھتا ہوں محمد و آل محمد کی شان۔ ہماری گفتگو پچھلے ہفتے جو ہم نے شروع کی تھی، اگرچہ کہ ہم اس کے بارے میں سیر حاصل گفتگو نہیں کر پائے، لیکن آج اس بحث کو ہم نے مکمل بھی کرنا ہے، تو لہٰذا سرنامہ کلام میں پڑھی گئی آیت دوبارہ آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ قال رب اشرح لی صدری، کہا نبی خدا نے کہ پروردگار عالم، یعنی حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، رب اشرح لی صدری، پروردگار عالم میرا سینہ کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان قرار دے، وحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ 4 مسلسل آیات ہیں، 25، 26، 27، 28۔ ایک نبی خدا جب کار تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ ہر چیز ہماری اللہ کی جانب سے ہے، لہٰذا اپنی فزیکل زندگی گزارنے میں فزکس پہ اتنا بھروسہ نہ کرنے لگیں کہ پروردگار عالم آپ کی اور ہماری نگاہ سے محو ہو جائے اور ہم فقط اور فقط اپنے زور بازو پہ توجہ دیں۔ نبی جیسا نبی آ کے جب قار تبلیغ کی بات آ رہی تو پروردگار سے کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم میرا سینہ گشادہ کر دیں، مجھے سعی صدر عطا فرما، کہ جب آپ دین کی بات کسی کو کرتے ہیں تو بسا ممکن ہے، بہت زیادہ احتمال ہے کہ وہ کوئی نامعقول جواب دے دے، آپ کو غصہ بھی آ جائے۔ یہاں پر انسان کو سعی صدر کی ضرورت ہے، کشادہ قلبی کی ضرورت ہے۔ نبی نے سب سے پہلے اس کو طلب کیا، اور پھر کہا کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں تبلیغ کا آسان کام نہیں ہے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اسے میرے لیے آسان کر۔ اور پھر جو بات کی ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اب اگر آپ دیکھیے یہاں پر آ کے کہ پروردگار عالم نے زبان کی گرہ کھولنے کے حوالے سے جو بات کر رکھی ہے، اس حضرت موسیٰ نے جو دعا کی ہے، اس قرآن مجید نے رپورٹ کیا ہے کہ جب ہم سوشل زندگی گزارتے ہیں، معاشرت کرتے ہیں، تو معاشرت کے لیے پیغام رسانی ہماری انتہائی ضروری چیز ہے، جس پیغام رسانی کی وجہ سے ہمارے پاس آج کی ماڈرن دنیا میں سوشل میڈیا وجود میں آ گیا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افکار دوسروں تک پہنچائیں۔ افکار ہر انسان کے ذہن میں تخلیق ہوتے ہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے میرے افکار دوسرے کے ذہن تک پہنچے، لیکن اس پہنچانے میں وہ خطا کر جاتا ہے، وہ غلطی کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ اپنے آپ کو ٹرین نہ کرے تو معاشرتی اعتبار سے بدتمیز، بد زبان، بد خلق شمار کیا جاتا ہے۔ کوئی انسان ذاتی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود انسان اپنے آپ کو بناتا ہے۔ لہذا یہ جو زبان کا مسئلہ ہے،
زبان کی گرہ کھولنے کی جو بات ہے، گرہ کشائی کی جو بات ہے، اس کے معاملے میں سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم اچھی زبان رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا ذہنی ٹیمپر اپنے کنٹرول میں رکھیے، ایک بات۔ دوسری بات، ہم اپنے لاشعور میں ایک بات رکھتے ہیں کہ سامنے والے پر جملہ کس دیا جائے۔ جب ہم کسی پر جملہ کستے ہیں تو وہ ہماری ایک اندر سے جو عادت ہوتی ہے، جو نشہ ہوتا ہے، وہ نشہ پورا ہو جاتا ہے، اور جملہ کسنے کے نتیجے میں اگر اس کو برا لگ جائے تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور اگر وہ فیل نہ کرے تو ہم اگلا جملہ اس سے بھی شدید مارتے ہیں، ہے نا؟ یہاں تک کہ جب ہمارے جملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جھنجھلا نہ اٹھے، تو بیسیکلی جو یہ کام ہو رہا ہے یہ ہماری عادت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم نے وہ عادتیں بنائی ہوتی ہیں، لیکن عادتیں ترک کی جا سکتی ہیں، عادتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر انسان مسائل کو ریئلائز کرے، مسائل کو سمجھے۔ کیا مطلب؟ اگرچہ کہ روایات میں آیا ہے کہ ترک العادت کالمعجزہ، عادت کا ترک کرنا معجزے کی طرح سے۔ آپ جناب علی گویا ایسا ہے کہ سمجھ لیجیے مشکل کام ہے، لیکن انسان اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے، اور بعض عادتیں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ہمیں یہ کہہ رکھا ہے، ہمیں یہ کہہ رکھا ہے کہ تمہیں یہ عادتیں چھوڑنی پڑیں گی، یہ عادتیں ترک کرنی پڑیں گی۔ بعض اوقات انسان عادت کی بنا پر دوسروں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان عادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے مفاد کی وجہ سے دوسروں کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنے دفاع کی وجہ سے، کسی کو دفاع اور فائدے میں فرق ہے، دفاع کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ میں مثال دے دوں، آ کے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے دوسروں کو تکلیف اور آزار پہنچانے کی، اور یہ عادتیں بھی انسان کی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں کہ بعض لوگ صرف اور صرف اپنے گھر والوں کو تکلیف اور آزار دیتے ہیں، باہر والوں کو کچھ نہیں کرتے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو باہر والوں کو تکلیف دیتے ہیں، گھر والوں کو کچھ نہیں کرتے، اور بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں نہ گھر والوں کو چھوڑتے ہیں نہ باہر والوں کو چھوڑتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عادتیں بنائی ہوتی ہیں۔ یہ ان کی عادت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو ٹارچر کیا جائے، اور ٹارچر سے وہ مزہ لیتے ہیں، لطف لینا چاہتے ہیں۔ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کی یہ عادت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک نفع کی خاطر، اور کبھی کبھار موہوم نفع کی خاطر بھی وہ جھوٹ بول دیتے ہیں عادت کی بنا پر، یا ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والے کا نقصان ہو جائے، لیکن بہرحال آتی تو وہاں پر استعمال تو زبان ہی کا ہوتا ہے۔ شیخ وحید بہبہانی کے زمانے کی ایک تاریخ میں ایک داستان لکھ رکھی ہے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ زیارت کے لیے پہنچے عراق، اور وہ تاجر تھے، ایک اصفہان کا تھا، ایک شیراز کا تھا، ایک تہران کا تھا، مال بھی تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ شیخ وحید بہبہانی سے درخواست کی کہ قبلہ ہم اپنا مال کس کے پاس رکھوائیں، آپ ہمیں بتائیے۔ تو انہوں نے ایک شخص کا نام کا ذکر کیا کہ فلاں امین نام اس کا، امین اس کی خصوصیت تھی، اتنا زیادہ مشہور اور معروف امانت دار تھا کہ اس کا نام ہی امین پڑ گیا تھا، شیخ حسین امین۔ تو جاؤ اس کے پاس رکھوا دو، بڑا امین شخص، امانت دار شخص ہے۔ یہ امین ہونا کوئی چھوٹی موٹی خصلت نہیں ہے، یہ ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہم تو امین رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس نے وحی خدا پہنچانے میں ہم تک کسی قسم کی خیانت نہیں کی، جیسی وحی آئی ویسی اس نے پہنچا دی۔ وہ اور بات ہے کہ لوگ ہم پر اہل تشیع پر اعتراض کرتے ہیں کہ اہل تشیع جناب علی جو ہے وہ جبرائیل کو جو ہے وہ خائن مانتے ہیں۔ نہیں، جبرائیل بھی امین ہے، جبرائیل امین ہم انہیں نام دیتے ہیں،
رسول کے پاس لے کر آئے، رسول بھی امین ہے، انہوں نے پیغام بھی ہم تک پہنچایا، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو امانت تو ہماری آئیڈیل چیز ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کا آئیڈیل ایک چیز ہو، ایک صفت آئیڈیل ہو، لیکن اس میں نہ پائی جائے؟ ہم تو امینوں کے ماننے والے ہیں، اگر ہم میں امانت نہیں ہو تو پھر حیف ہے۔ پھر لہذا شیخ حسین امین کے پاس گئے یہ لوگ، سامان رکھوایا، اپنی زیارتوں میں مشغول ہو گئے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ شیخ امین کی وفات ہو گئی۔ جب یہ واپس آئے تو شیخ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ تینوں نے جا کے مال کا تقاضا کیا، بھائی ہمارا مال ہمیں دے دو۔ تو بیٹے نے باپ کی وہ ڈائری کھول لی، بیاض کھول لی کہ جس میں باپ لکھا کرتا تھا۔ بیاض میں 2 افراد کا مال لکھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں جگہ رکھا ہے، لے لو، تیسرے کا تذکرہ ہی نہیں تھا۔ 2 تو خوش ہو گئے، تیسرا کیا کرے؟ تیسرا آیا شیخ وحید بہبانی کے پاس اور کہنے لگا کہ جناب وہ مال کے بارے میں کچھ خبر نہیں مل رہی اور امین صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ شیخ وحید بہبانی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تیسرا دن ہے، اس کو مرے ہوئے، ہم چلتے ہیں قبر پہ، انشاءاللہ وہاں پہ کوئی خبر ہوگی۔ 1 دن گئے، 2 دن گئے اور 3 دن تک لگاتار اس کی قبر پہ جاتے رہے۔ پہلے 2 دن تو کوئی خبر نہیں ملی، تیسرے دن جب وہ وہاں پر تھے اور توسل کرنے اور رابطہ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی تو آواز آئی، جو بھی مجھے سزا مل رہی ہے وہ فلاں کسائی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ پوچھا کہ بھائی امانت کہاں ہے؟ تو حسین امین نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ تمہاری امانت رکھی ہے۔ وہ امانت لے لیا اور اس کے بعد لوگ گئے قصاب کے پاس۔ سنیے گا کہ انسان کیوں اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، کس طرح سے زبان سے نقصان پہنچایا جاتا ہے، انسان کو متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ میں ایک نارمل انسان عام طور پر کسی کا نقصان نہیں چاہتا، بلکہ اپنا فائدہ چاہتا ہے، اور اپنے فائدے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے وہ اس کی نگاہ میں نہیں ہوتا، جبکہ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تم اپنا فائدہ ضرور چاہو لیکن دوسروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے تمہارے سبب سے۔ خلاصہ یہ کہ اس قصاب کی ایک بیٹی تھی، متدین قصاب، ایک خاندان آیا قصاب کے رشتے کے لیے، بیٹی کے رشتے کے لیے، اور انہوں نے اس بیٹی اور قصاب کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی اور پہنچ گئے اس امین کے پاس۔ اس کا بھی جوان بیٹا تھا، یہ بھی قصاب کو پسند کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے سے اس کی بیٹی کی شادی کروا۔ جب وہ پوچھنے آئے اس سے کہ بھائی یہ بتائیے کہ یہ خاندان آپ کی نگاہ میں کیسا ہے، متدین ہے یا نہیں ہے، تو شیخ امین نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اور اس کے بعد جب اپنے بیٹے سے کچھ وہ رشتہ تو چلا گیا، اپنے بیٹے سے جب اس نے بات کی تو بیٹے نے کہا کہ میں راغب نہیں ہوں، متوجہ نہیں ہوں۔ وقت گزرتا رہا اور وہاں اس دوران اس قصاب کی بیٹی کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس کی ملاقات ہوئی اسی خاندان والے سے جس سے رشتہ آیا تھا۔ کیا ہوا؟ کہ یہ سارے معاملے ہوئے تھے، جب سے قصاب نے سنا کہ یہ امیر نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو صبح شام اس کے بارے میں بد دعا کیا۔ اور پھر اس کے بعد قصاب نے بتایا کہ یہ ماجرا تھا، تو شیخ وحید بہبانی نے قصاب سے کہا کہ اگر ہم تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ لیں تو کیا تم شیخ امین کو معاف کر دو؟ قصاب نے حامی بھری اور شیخ وحید بہبانی نے اپنے حوزے کے طلاب میں سے کسی ایک مجرد طالب علم کہ جس کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، اس سے ان کی بیٹی کی شادی کروا دی۔ جب جا کے شیخ امین کے مسئلے حل ہوئے تو دیکھیے کیا میں اس داستان میں جس چیز کی طرف نگاہ کرانا چاہتا ہوں، بہت کچھ آپ نے دیکھ لیا، متوجہ رہیے اس جانب۔ کیا شیخ امین اس قصاب کو برا سمجھتا تھا؟ کیا وہ اس قصاب کو نقصان چاہتا تھا؟ نہیں، قصاب اس کی نگاہ میں محترم تھا، اس کی یہ شیخ عزت بھی کرتا تھا، اس کی بیٹی کو اپنے گھر کی زینت بھی بنانا چاہتا تھا، اور یہی لالچ، یہی نفع تھا جس کی وجہ سے جملہ کیا کہا اس نے کہ میں نہیں جانتا۔
ہم اپنی عادی زندگی میں بہت سا ایسا کرتے ہیں. ذرا سوچئے، کسی کام کو انجام دیتے ہوئے سوچئے ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو جائے. یہ تو اس شخص کی داستان میں نے پیش کی ہے کہ جو نقصان نہیں چاہتا تھا سامنے والے کا، جو عادت سے مجبور نہیں تھا، اپنا فائدہ چاہتا تھا، اپنے بیٹے سے اس کی شادی بھلائی چاہتا تھا، معروف تھا وہ معاشرے میں. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ عادت کی بنا پر دوسروں کو آزار دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہم اپنی زبانوں سے اپنے قریبی لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں، سائیکو بنا دیتے ہیں. خصوصیت سے وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، گھر کے والدین، ماں باپ اپنے بچوں کو ٹوک کے تربیت کے زمانے میں تربیت تو کی نہیں، لیکن جب وہ جوانی کی دہلیز سے پہنچے تو صبح شام کا تانا. یہ تانا کیا ہے؟ یہ زبان کی تکلیف ہی تو ہے. شوہر کا اپنی زوجہ کو تانے دینا، زوجہ کا اپنی شوہر کو تانے دینا. کیا ہم ایک خاندانی نظام بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جس سے کسی شاعر نے کیا بات کہی ہے، پوچھو تو ایک ایک ہے تنہا سلگ رہا، دیکھو تو شہر شہر ہے میلہ لگا ہوا، باہر سے دیکھو تو سب میلہ لگا ہوا ہے، سب اچھا اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن ہر گھر کی داستان یہی نظر آ رہی ہے. ٹارچر، اذیت، تکلیف. مقدس معابی کا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہوکا ہو گیا ہے. ہم نے اور آپ نے کوئی مقدس بننے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی وظائف کو انجام دیجیے دوستوں، اپنے بچوں کا، اپنی اولاد کا خیال رکھیے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے. قبر میں جواب دینا ہے. شیخ امین جیسا آدمی جو کہ حوضے کا پڑا ہوا ہے، امانت داری میں مشہور ہے، قبر میں تڑپ رہا ہے. کہاں جاؤ گے؟ کہ خیال نہیں ہے کہ قبر میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ قبر تو ہے، برحق ہے، ہر ایک کو جانا ہے. پھر وہاں پر جا کے جس اولاد کی تربیت کی اس طریقے سے، وہ تم سے بات کرنا نہیں چاہتے اس ڈر سے کہ ابھی قریب آئیں گے، ابھی تم حملہ کر دو گے، ابھی کوئی بم پاڑ دو، کوئی ایٹم کم ہو جائے گا، کوئی میزائل چھوڑ دو گے. اب اگر تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر فاتحہ بھی نہ پڑھیں تو کس کو کوسو گے؟ رونے کے سوا کیا رہ جائے گا؟ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا اللسان، زبان کی طرف اشارہ، مفتاح کل خیر و شر، یہ ہر خیر کی چابی ہے اور ہر شر کی چابی ہے. دیکھیے حدیث کے اندر لطافت و فصاحت و بلاغت کی طرف توجہ رہی ہے کہ خیر کو آگے لایا گیا ہے، شر کو بعد میں لایا گیا ہے. جو زبان کا فائدہ ہے وہ خیر ہے. کسی کے ساتھ بیٹھ کر دو میٹھے بول بول دو اور اس کا دل خوش ہو جائے. ادخال السرور فی قلب المومن، تمہارے گھر میں تمہارا شوہر مومن ہے، تمہاری زوجہ مومنہ ہے، تمہارے بچے مومن ہیں، یہ پروردگار عالم کو بہت عزیز ہے. یہ زبان ہے جس کا استعمال کرو گے اور مومن کے دل میں سرور ڈالو گے. امام فرماتے ہیں کہ یہ زبان ہر خیر کی چابی ہے اور ہر شر کی چابی ہے. فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى لِسَانِهِ، لہذا مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان پر مہر لگائے، بند کر کے رکھے، باندھ کر کے رکھے. کما یختم علی ذہبہ و فضتہ، جس طرح سے وہ اپنا سونا اور چاندی باندھ کر کے مہر لگا کے رکھتا ہے کہ کوئی اس میں سے نہ نکال لے، اسی طریقے سے زبان کو بھی قید کر کے رکھیے. جب چاہیں تو خیر اختیار سے انجام دیجیے، اور شر تو مومن کو زیب ہی نہیں دیتی.
زبان کی دہشت، بہت سارے ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ دہشت گردوں کی بڑی یہ زمانہ چل رہا ہے نا کہ دہشت گرد ہر ملک میں ہر جگہ پہ دہشت گردوں کا قبضہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں خصوصیت سے، مجھے دوسروں کی تو نہیں معلوم لیکن اپنے کلچر کی بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں کھلی دہشت گردی گھروں میں زبان سے روزانہ ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، اور اس دہشت گردی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی من خاف الناس لسانہ، جس شخص کی زبان سے لوگ ڈریں کہ ابھی کچھ بول دے گا، ابھی کچھ بول دے گا، ایسے پیچھ کے رہو، ایسے پیچھ کے رہو، سامنے مت آؤ، فہو من اہل النار، تو وہ جہنمی۔ ولا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، اور کسی مومن کا ایمان اس وقت تک مستقیم اور سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قلب سیدھا نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ، تمہارا دل اچھا ہے، دل پاک ہے، لیکن زبان کے مجبور ہو تو تمہارا دل اس وقت سیدھا نہیں ہوگا حتی یستقیم اللسان، جب تک کہ تمہاری زبان سیدھی نہیں ہو جائے۔ ایمان سیدھا ہوگا جب دل سیدھا ہوگا، اور دل سیدھا ہوگا جب زبان سیدھی ہوگی۔ یعنی پہلے مرحلے میں کہ ایمان کے مرحلے میں پہنچنا چاہتے ہو، مستقیم الایمان بننا چاہتے ہو، تو اپنے زبان میں استقامت پیدا کرو، اس کے اندر کنٹرول پیدا کرو اور پائیداری پیدا کرو۔ کبھی کبھار کا خیر کر لینا تو بچوں کی بات ہے، کمال تو یہ ہے کہ انسان کی زبان ہمیشہ خیر کے لیے چلتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان لسان ابن آدم کے لسان یشرف کل یوم علی جوارہ، ہر روز اس انسان کے، اس بنی آدم کے اعضاء و جوارح کے پاس آتی ہے، فیقول کیف اصبحتم، اور پوچھتی ہے کیسے ہوئی۔ جیسے ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اردو میں کیسے کہتے ہیں کیسے ہو، عربی میں ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیف اصبحتم، صبح صبح، جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں گڈ مارننگ، یہ تقریباً جو ہے وہ عربی زبان میں کیف اصبحتم اسی کی جگہ پر۔ جب یہ کہا جائے گا تو سامنے سے اعضاء و جوارح دوسرے انسان کے جو ہوتے ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں فیقولون بخیرن، ہم اچھے ہیں، ان ترکنا، اگر تم نے ہماری جان چھوڑ دی تو، اگر تم نے ہماری جان چھوڑ دی تو ہم خیر سے ہیں۔ اگر تم نے ہماری جان چھوڑ دی تو ہم خیر سے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور پھر اس کے بعد وہ اعضاء و جوارح زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ فینا، اپنی روایت سنی ہوگی نا، مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی الایتام، خدا سے ڈرنا یتیموں کے بارے میں۔ یہ انسانی بدن کے اعضاء و جوارح زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ فینا، اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں۔ وہ یناشدون، اور اس کو قسم دیتے ہیں، جو خدا کا واسطہ، جو رسول کا واسطہ، تو جس کو مانتی ہوں اس کا واسطہ، ہمیں خیر میں رہنے دینا۔ یعنی کہ اعضاء و جوارح خیر میں ہیں اگر زبان اسے خیر سے نہ نکالے، اور یہ کہتے ہیں کہ تو یہ خدا کا واسطہ کہ ہمیں خیر سے مت نکالنا۔ وَيَقُولُونَ، اور پھر کہتے ہیں کہ اِنَّمَا النُّصَابُ بِقْ وَنُعَاقَبُ بِقْ، ہمیں ثواب بھی، جزا بھی تیرے سبب سے ملتی ہے، اور ہمیں عقاب بھی تیرے سبب سے ملتا ہے۔ درود پڑھ دیے محمد وآل محمد۔ ایک دو اعلانات ہیں، ان اعلانات کو سماعت فرما لیے۔ اگلے منگل مولانا شیخ نادر صادقی صاحب جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے، اور وہ اس سال کا آخری درس ہوگا، اور اس کے بعد درسوں کا آغاز ایام اعضاء کے بعد کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج مل جائے گا، اسی لنک پر اسی ٹائم پر درس ہوگا،
آپ لوگ سب شرکت کیجیے اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا مسابقہ جو پچھلے ہفتے ہوا تھا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے کچھ نام نظر آ رہے ہیں. سکینہ شاکر 10 میں سے 10 نمبر لیے. ماشاءاللہ جو ہے وہ محنت بڑھ گئی ہے. خداوند متعال آپ لوگوں کی زحمات کو قبول کرے. حبیبہ کرمانی، مریم دیوجانی اور صالحہ عباس اور زہرا دیوجانی، ان سب نے جناب علی 10 میں سے 10 نمبر لیے ہیں. اور دانش اعجاز حسین انہوں نے 8 نمبر لیے ہیں. منیرہ رضا انہوں نے 5 نمبر لیے ہیں. پروردگاران آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. جو پریشان احوال ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے. جہاں کہیں بھی کوئی مومن کسی قسم کی شرعی حاجت رکھتا ہے ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے. تمام مومنین کو تمام عطبات عالیات خصوصیت سے کروالہ معلّہ کی زیارت کا شرف بار بار عطا فرمائے. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائے. وتقبل منا انک السمیع الدعاء. آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. یہ سارے ثواب کر دیجئے. کل مومن مومنات علماء شہداء جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، حاضرین کے مرومین، سامعین کے مرومین، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے خصوصیت سے سید ذاکر حسین نقوی اور سیدہ کنیز بطول ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل منا إنك سميع الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين.